شریعت آ رہی ہے؟ کس کی شریعت آ رہی ہے؟ ارے اب پتا چلا مطلب کیا خوبصورت شعر کہا تھا کسی فارسی شاعر نے، مطلب انشاء کعبہ بہرے میلاد تو بود ورنہ شخص لامکا راخانہ کی باشد روا۔ اے میرے اللہ، کعبے کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ تیرے کعبے میں علی پیدا ہو، ورنہ تو لامکان ہے، تجھے مکان کی ضرورت کیا ہے؟ یا علی یا علی یا نہیں دوستو، ایسا نعرہ نہیں، آج محرم کا نعرہ ہے پوری طاقت سے۔ اتنی ہی بلند صلوات ہے محمد آل محمد کا۔ بارے دیگر صلوات ہے محمد آل محمد کا۔ ہاں تاریخی جیو جیو۔ مطلب از انشاء کعبہ بہرے میلاد ثبوت ورنہ شخص لامکا راخانہ کی باشد روا۔ ورنہ پالنے والے تو لامکان ہے، تجھے کعبے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھے گھر کی ضرورت کیا ہے؟ تو لازمان بھی ہے، تو لامکان بھی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ شاعر کی شاعری ہے، میں تو قرآن کی آیت بتانا چاہتا ہوں۔ خدا تو کعبے میں شیعہ شریعت جاری کرنا چاہتا تھا، شیعہ شریعت جاری کرنا چاہتا تھا کعبے کے اندر، تاکہ باہر آ کر کوئی انکار نہ کر سکے۔ یہ شاعر کی شاعری کی بات نہیں ہے، قرآن نے کہا تھا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ پروردگار سے زیادہ احسان کا بدلہ دینے والا کائنات میں اور کون ہوگا؟ اللہ نے تو قسم کھانی تھی، میرے اے ابو طالب علم یزید کا یتیما صحابہ، تو نے ہمارے حبیب کو یتیم پایا، تو نے پرورش کی، تو نے پرورش کی، تو نے حفاظت کی، تو نے ہماری سب سے بڑی امانت کی حفاظت کی، تو نے ہماری سب سے بڑی شریعت کی حفاظت کی، تو شمع رسالت کی فانوس بنا رہا۔ ابو طالب تو نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو خطرے میں ڈال دیا، محمد کے لیے اقتدار خطرے میں ڈالا، محمد کے لیے عزت خطرے میں ڈالی، محمد کے لیے اولاد خطرے میں ڈالی، محمد کے لیے میرا کام صرف یہ ہے کہ تو میری سب سے بڑی صاحب شریعت نبی کی امانت کی حفاظت کرتا رہے۔ اپنی مجھ سے عباس بھائی مجھے معاف کر دینا، میں کل پڑھوں گا۔ ظہیر بھائی مجھے معاف کر، بیٹھ جاؤ اب دوسری جگہ جہاں آئے۔ امین بھائی آ جائے، امین بھائی آ رہے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ ہمارے امین اللہ بھائی انہوں نے فون کیا تھا، مجلس میں تشریف لائے ہیں، آئیے مصائب میں آپ تشریف لا رہے ہیں، آئیے ہماری بے کسی دیکھیے۔ آج 8 محرم ہے بھائی، ہم غازی ابو الفضل عباس کا غم منا رہے ہیں، ہم ابو الفضل عباس کا غم منا رہے ہیں، ہمارے کربلا کا علمدار عباس، ہمارا مولا عباس۔ آئیے بھائی اوپر آ جائے، اوپر آئے امین بھائی، اوپر آ جائیے، آپ اوپر آئیے، دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح سے غم منا رہے ہیں، ہم کس طرح سے ماتم کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے ماتم کر رہے ہیں۔ کون عباس؟ کون عباس؟ علی کی نماز شب کی دعا۔ لو میری ماں بہنوں تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ علی کی نماز شب کی دعا عباس، وہ علی جس نے زندگی میں اپنے خدا سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، وہ نماز شب میں کہہ رہا ہے پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے۔ خدا کے لیے سچی پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے۔ میرے مالک حسن حسین تو محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، حسن حسین تو محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ امین بھائی آپ مسائل میں آئے ہیں، میں آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، آئیے رو لیجیے۔ ہمارا غازی عباس علی کا وہ بیٹا تھا جو ایک مشک پانی لینے دریا پہ گیا تھا اور مسلمانوں نے ایک
بچی کے لیے پانی نہیں لانے دیا. آہا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بھائی سننا چاہو گے؟ آہا سننا چاہو گے؟ سننا چاہو. آج ہماری ماں نے اپنے بچوں کو سکا بنایا ہے. آج ہماری ماں اپنے بچوں کو سکا بناتی ہے, اپنے بچوں کو بہشتی بناتی ہے. ہمارے بچے جھولیاں ڈالے ہوئے ایک دروازے پر جاتے ہیں, ارے عباس کے فقیر ہیں, ہمیں جھولی دے دو, ہمیں بھیگ دے. کرو ماتم کرو ماتم کرو ماتم. دیکھو کیا قیامت ہو رہی ہے, دیکھو کیا قیامت. جزاک اللہ. آج ہر گھر سے علم نکلے گا, آج ہر گھر سے حاضری نکلے گی. آج غازی عباس کی حاضری. ایک جملہ سنو گے دوستو؟ وہ جملہ سنا رہا ہوں تمہیں, اگر سن سکو. ایک شخص نے کربلا میں منت مانی, 8 محرم کو مولا آپ کی حاضری دلاؤں گا مگر شرط یہ ہے کہ فاتحہ آپ دیں. مولا آپ کی حاضری دلاؤں گا مگر ایک گزارش ہے کہ آپ خود حاضری دیں. مولا نے وعدہ کر لیا, روزے پر وعدہ لیا تھا, سائل نے حاضری کا اہتمام کر لیا, گھر صاف کر دیا, پاکیزہ کر دیا. اداکاروں حاضری لگ گئی, انتظار کرتا رہا. بیوی سے کہہ دیا دروازہ نہ کھولنا, میرا غازی خود آئے گا حاضری دینے کے لیے, میرا مولا خود آئے گا حاضری دینے کے لیے. کوئی نہیں آیا. مغرب کا وقت ہو گیا, کوئی نہیں آیا. کہا اگر غازی نہیں آیا تو میں حاضری بھی نہیں دلاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد دکلباد ہوا. دروازے پر زوجہ نے کہا ایک شخص عبا پہنے ہوئے, امامہ پہنے, اور کیا سن رہے ہو؟ کیا موجزے کی مجلس ہوئی ہے. ایک شخص عبا پہنے ہوئے, امامہ پہنے ہوئے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. زوجہ واپس آئی, کہا غازی تو نہیں آیا, ہاں ایک عرب کھڑا ہوا ہے, بڑا وجیز نوجوان ہے, چاند سا چہرہ ہے, چہرے پر نقاب ہے, چہرے پر نقاب ہے, نور نقاب سے جھلک رہا ہے. جلدی سے جا کر دیکھ. اس شخص نے مومن میں جا کر دیکھا, عبداللہ بن سعید اس مومن کا نام تھا. لو جملہ سن لو, عبداللہ بن سعید اس مومن کا نام تھا. دوڑا دوڑا آیا, آ کر دروازہ کھولا, کہا بھائی تو کون ہے؟ وہ شخص جو دروازے کے باہر عبا پہنے کھڑا تھا نا, وہ کہتا ہے سنا ہے تو نے عباس کی حاضری دلائی ہے. سمجھے؟ شہادت نہیں پڑھ سکوں گا, شہادت نہیں سن سکو گے. عباس کی حاضری دلائیے, عباس کی حاضری دلائیے. وہ شخص عبداللہ بن سعید کہتا ہے ہاں حاضری تو دلائی ہے مگر ابھی حاضری کھولی نہیں, اس لیے کہ میرا غازی ابھی حاضری دینے آیا نہیں. ابھی میرا غازی نہیں آیا, جب تک وہ فاتحہ نہیں دے گا میں حاضری کھولوں گا نہیں. کہا ہمیں اندر تو لے چل. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ عزادارو قیامت ہوگی یہاں. کہا ہمیں اندر تو لے چل, کہا ہمیں اندر تو لے چل, جب تیرا غازی آ جائے گا ہم بھی جبھی حاضری کر لیں گے. عزاداروں کو لے کر عبداللہ بن سعید اس جوان کو لے کر اندر چلا گیا. مغرب کا وقت ڈھلتا گیا. کہا بہت دیر ہو رہی ہے, اے مومن اجازت ہو, اجازت ہو, اجازت ہو تو میں فاتحہ دے دوں عباس کی. کہا بہت دیر ہو گئی, پتہ نہیں میرا مولا کیوں نہیں, پتہ
نہیں میرا مولا کیوں نہیں آیا؟ اب جملہ سننا ہے تو سن لو. ابا ہے اس شخص کے گوشت پر کھڑے کھڑے حاضری کے سامنے اس شخص نے کھڑے کھڑے فاتحہ دینا شروع کی. اس طرح نہیں جیسے ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. فاتحہ دے کر کہا حاضری کھول دے. عبداللہ کہتا ہے شخص یہ کیسی حاضری؟ تو نے ہاتھ تو اٹھائے نہیں. وہ شخص کہتا ہے ارے